الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا
صلاۃ لائق صد عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ صفر المظفر دی 9 تاریخ اسلامی سال دا دوسرا ماہ مقدس، وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانوں وہ گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب اساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اباب ذی وقار وحدہ لا شریک کما حقہ دین اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پرفتن دور ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر بٹی ہے اور میری امت 73 فرقیاں اندر بٹ جائے گی۔ 72 فرقیاں دے اندر بنی اسرائیل بٹے، سرکار دی امت سرکار دے ارشاد کے مطابق 73 فرقیاں اندر بٹے گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آن گے۔ کتنے؟ 30 کذاب جو نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ میرے بعد 30 کذاب میں نا جھوٹے لوگ، فرمایا 30 ایسے جھوٹے ہون گے جو نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ لیکن سرکار دی واضح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں نبیاں دے سلسلے کو ختم کرنے والا ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سرکار دے فرمان دے اتے پختہ ایمان، اور ایمان بھی ایسا کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسا ایمان ہوئے۔ تو سرکار دی حدیث مبارکہ ہے کہ تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے، کوئی کامل ایمان والا نہیں ہے جس وقت تک ساری کائنات تو ود کے میں محمد مصطفیٰ نے محبت نہیں کرتا۔ ایسی محبت، ایسا ایمان ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تے کو کسی نے پوچھا حضرت فلاں علاقے دے اندر ایک شخص ہے جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اور دعویٰ کرن تو بعد وہ یہ گل کہہ رہے ہے کہ آؤ صرف اور صرف میری دلیل سن لو، میری بات سنو، میرے نبی ہون دی دلیل سنو۔ حضرت دسو کیا اس دی بات سننی چاہیے؟ چونکہ وہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں دلیل دیواں گا کہ میں نبی ہاں۔ حضرت ارشاد فرماؤ کیا اس دی دلیل سننی چاہیے کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور تو بعد کوئی نبی ہون دا دعویٰ کرے اور لوگ اس تو کو دلیل منگن جاون گے، آپ نے فرمایا دلیل منگن والا بھی کافر ہو جاوے گا۔ دلیل منگن والا بھی کافر ہو جاوے گا۔ حالانکہ دنیا دا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی بات دا، انکار کرن والا اس کو دلیل طلب کرتا ہے، میں تیری اس بات نو نہیں مندا، اگر تو سچا ہے اپنی بات دے اندر تو دلیل پیش کر۔ یہ دنیا دا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ لیکن سرکار دی ختم نبوت دے ہوتے امام اعظم دا فتویٰ موجود ہے کہ جس نے دلیل بھی منگی وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ سرکار دے اس فرمان تے ایمان مکمل ہے،
پختہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، فتنیاں نال بھریا ہویا دور ہے، طرح طرح دے فرقے، طرح طرح دے بات، طرح طرح دیاں گلاں، ہر ایک بندہ دے کول اپنی دلیل ہے، کوئی بات اگر کرتا ہے تو اس کو دلیل اپنی موجود ہے۔ تو اس پرفتن دور دے اندر ایمان نو بچانا سب تو بڑا جہاد ہے۔ اس فتنے والے دور دے اندر ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر جس نے ایمان بچا لیا اس نے کامل جہاد کیا۔ فتنوں کے دور کے اندر ایمان کا بچانا بڑا جہاد ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، سن دے ہو نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام ہے، صرف نام ہے، نہ اس کے اندر اسلام ہے نہ یہ پاکستان ہے۔ پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا۔ پاک کا مطلب صاف ستھرا، اور ستان جو فارسی سے اخذ کیا گیا ہے، ستان کا مطلب ہے رہنے کی جگہ۔ ستان کا مطلب کیا ہے؟ رہنے کی جگہ۔ پاکستان نام رکھیا سی لوگاں نے، اس وقت دے لوگاں نے جڑے خود بھی پاک سن اور سرزمین بھی پاک بنائی سی۔ میں اگلے دن ایک انٹرویو سن رہا سا، چونکہ میں سوشل میڈیا دے نال بڑا اٹیچ رہنا، ہاں یہ دور دی اس دور دی اہم ضرورت ہے۔ علماء اکرام دا کم صرف اور صرف مصلی ہی نہیں ہے، اور لوگ بڑے حیران ہوندے نے، جی مولوی صاحب دے منہ تو سنیا جی ٹی وی ویکھدے نے، او جی مولوی صاحب ٹی وی ویکھدے، کیوں بھی مولوی انسان نہیں؟ چراغ گولڈا سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، گولڈا شریف جاؤ نا تو اتنے ڈشاں بھی لگیاں ہوئی ہیں، ڈش انٹینا لگیا ہوا ہے پیران دے گھراں چ، اور لوگ آکھن وہ پیر کتھے تے ڈش انٹینا کتھے؟ ڈشاں لگیاں جی، پیر ڈشاں تکنے۔ تو پیر صاحب فرمایا سی تسی ڈش انٹینا لا کے کچھ اور تکنے ہو تو میں کچھ اور تکنا ہونا، تسی کچھ اور تکنے ہو میں کچھ اور تکنا۔ اور اس دور کی اہم ضرورت ہے کہ علماء کرام سوشل میڈیا کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں، تاکہ جو فتنہ چل رہا ہے اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ انٹرویو میں ایک عورت دا سن رہا سی، بازار دے وچوں ایک اینکر جا رہا سی، مختلف عورتوں دا ویو لے رہا سی، اس نے آکھیا جی پردے کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ اس عورت کا جواب سنو، اس نے آکھیا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ پردے کا حکم قرآن میں حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے آیا تھا۔ پردے کا حکم اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے آیا تھا۔ پھر اینکر بھی بڑا کوئی ٹھیٹ قسم کا اینکر سی نا، اس نے آکھیا اچھا آپ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک آکھیا اس نا، اچھا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور حقیقت میں جس عورت کے لیے کفن کے اندر بھی 7 پردے رکھے گئے ہیں، کفن بھی 7 پردوں کا رکھا گیا ہے، جس عورت کو مرنے کے بعد بھی غیر محرم نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی چارپائی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، آج وہ عورت لبرلزم کے نام پر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے
وہ رب جو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، وہ رب جو تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اسی رب کا حکم ہے اے محبوب اپنی عورتوں کو اور اپنی امت کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردہ کیا کریں۔ بڑا پرفتن دور ہے یہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی باہر ملک کی نہیں ہیں، پاکستان کی باتیں ہیں۔ یہاں پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اور پھر اگر مولوی صاحب اگر بیٹھ کے بات کر دیں اور مصلے تے یا ممبر تے یا کسی جگہ بھی، مولوی تو دین دا ٹھیکیدار ہے، تینوں دین نے ٹھیکہ دیتا ہوا ہے، یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ سنو، مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن مولوی دین کا چوکیدار ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیکہ نہیں لایا ہوا مولوی نے دین دا، لیکن مولوی نو اللہ نے دین دا چوکیدار ضرور بنایا ہوا ہے۔ اور اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کیتا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے علم چوسی، بہت سارے لوگوں کے علم نہیں بھی ہونے گا، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا، پہلے تے لوگ کہندے سن نا کہ یہودی ایجنٹ ہے، تو علماء کرام دا ایک قول سی کہ بغیر تصدیق کے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ علماء دا قول سی۔ لیکن ہن جس طرح حرکتاں نظر آ رہی ہیں، علماء بھی کہنے تے مجبور نے، واقعی آپ کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہودیوں کی حکومت ہے۔ حقیقت میں یہودی لابی آپ پر قابض ہو چکی ہے۔ ریاست مدینہ دا چورن ویچ کے لوگوں نے اپنے پیچھے لگایا، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ریاست مدینہ بناؤں گا، اور ہر وہ کام اس ریاست کے اندر کیا جاتا ہے جو اسلام کے منافی ہوتا ہے، جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے، جو اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ پڑھو ذرا تاریخ، حضرت مولا کائنات نے کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ صرف ایک حضرت مولا کائنات ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر کم عمری میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہودیاں نے مدینے وچوں کڈیا نا، آپ نے فرمایا جاؤ نکل جاؤ میرے مدینے وچوں، چونکہ مدینہ ایک پاک جگہ ہے، اور مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مدینے کے اندر جاتا ہے، جو مدینے میں جاتا ہے، سرکار کے شہر میں جاتا ہے، اس سے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے لوہا بھٹی کے اندر پھینکا جائے تو لوہے کا سارا زنگ، وہ آگ جو جلتی ہوئی بھٹی کے اندر ہے، وہ سارا زنگ کھینچ لیتی ہے۔ اور مدینہ ایسی جگہ ہے، مدینہ روئے زمین کے اندر ایسی جگہ ہے، ایسی خوبصورت ترین جگہ ہے، گنہگار بندہ جاوے تے بندہ جاندہ گنہگار ہے، واپس اللہ دا مقرب بن کے آ جاتا ہے۔ سرکار نے یہودیاں نے کڈیا نکل جاؤ میرے مدینے وچوں، یہودی نکل گئے، سرکار دے غلام، سرکار دے ایک صحابی، آپ دے دو بیٹے سن اور دوویں یہودی سن، سرکار دے دو غلام دے دو بیٹے اور دو یہودی۔ تو سرکار دے اس غلام نے چاہیا کہ میں انہاں نو دین اسلام قبول کراواں، جس طرح بھی کراواں، چاہے مار کے کراواں، چاہے میں انہاں دے ظلم و ستم کراں، جنج بھی کراں، اسلام دے اندر آ جاواں۔ سرکار دے غلام نے ارادہ کیتا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم چونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی رحمت للعالمین ہے، سرکار تے بن کے ہی رحمت آئے نے، زحمت تے کسی واسطے ہے ہی نہیں، سرکار صرف انساناں واسطے نہیں ساری مخلوق واسطے رحمت بن کے آئے۔ سرکار نے بھی چاہیا کہ میرے غلام دے بیٹے دین دے اندر آ جاؤں، میرے غلام دے بیٹے دین اسلام قبول کر لیں۔ اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، محبوب تو نہ پریشان ہو، اے محبوبہ تو پریشان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب دین دے اندر زبردستی کرن دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے ازل تو شقی نے، جڑے ازل تو ٹھکرائے ہوئے نے، اللہ انہاں نوں کدے بھی دین دی دعوت دین دی تو اللہ کدے بھی دین دی دعوت دین دا حکم نہیں فرمائے گا۔ جڑے ازلی شقی نے، جڑے ازلی بدبخت نے، اللہ انہاں نوں دین وچ کدے بھی نہیں لے آئے گا۔ فرمایا محبوبہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، رب میں ہاں، اگر میں چاہندا تے ساری کائنات نوں اسلام دے اندر لے آ سکدا سی۔ فرمایا محبوبہ میں رب ہاں، مخلوق میری ہے، اگر میں چاہندا نا تو ساری کائنات روئے زمین دے اندر کوئی انسان ایسا نہ ہوندا جڑا اسلام قبول نہ کرتا، لیکن فرمایا محبوبہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، یہ ازلی شقی نے، یہ ازلی بدبخت نے، اس واسطے دین دے اندر زبردستی کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محبوبہ دین دے اندر زبردستی نہیں کرنا، یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی کوئی نہیں ہے، اور اس روئے زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی عزت والا دین موجود نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین عزت والا، اونچا بولیں، کوئی بھی دین عزت والا نہیں ہے۔ اس قانون کی آڑ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہے 18 سال سے کم، اس کو مجسٹریٹ کی نگرانی میں 3 ماہ تک باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کرایا جائے گا، اور پھر پرکھا جائے گا کہ کون سا دین بہتر ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور تواڈے جمن والیاں تے بھی لعنت پہلے۔ دین اسلام کے مقابلے میں تم دوسرے دینوں کو برا اچھا سمجھتے ہو اور دین اسلام کو ہلکا جانتے ہو، کہ مطالعہ کیا جائے کون سا دین بہتر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول کا فرمان کہتا ہے کہ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین عزت والا نہیں ہے۔ دین اسلام تو ود کے کوئی بھی دین عزت والا نہیں ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین امن و آشتی والا نہیں ہے۔ امن بھی اسے دین دے اندر ہے۔ میں باقی پہلو اس سے چھیڑے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین دے اندر کیا کیا چیزاں چھپیاں ہوئیاں نے، میں باقی پہلو نہیں چھیڑے، لیکن میں صرف اور صرف اس بل کی تردید میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے لوگوں اپنے دین کے اندر کسی کو شامل کرنے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی مت کرنا۔ کون کسی نال زبردستی کردا ہے؟ اور جڑا زبردستی کردا ہے قرآن دی اس آیت دے منافی کام کر رہے ہیں۔ سرکار دے صحابی نو اللہ نے اس آیت مقدسہ دے نال روک دیتا، خبردار انہوں نے دین اسلام دی دعوت دے سکنے ہو، زبردستی کر سکتے نہیں۔ آپ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دین اسلام کو، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 امام میں سے ایک امام محمد بھی ہیں۔ امام محمد کو جب لوگ گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتے تھے نا، آپ کی وضاقتہ دیکھتے تھے، آپ کا امامہ شریف، آپ کا لباس، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا چلنا، جو انداز لوگ دیکھتے تھے، کچھ عرصے کے بعد
ایک یہودی کہنے لگا اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ چھوٹا محمد ایسا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کی وضاحت، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کے معاملات۔ اور پتہ ہے پچھلیاں قوماں کیوں تباہ ہوئیاں؟ نماز دی وجہ تو کسی تے عذاب نہیں آیا، روزے دی وجہ تو کسی تے عذاب نہیں آیا، زکوٰۃ حج دی وجہ تو کسی تے عذاب نہیں آیا۔ پچھلیاں قوماں تباہ اس واسطے ہوئیاں کہ ناپ تول دے اندر کمی کر دیاں سے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہے۔ کرپشن تو ایک ریڑھی والے سے شروع ہوتی ہے، ایک ریڑھی والے سے کرپشن شروع ہوتی ہے۔ تسی بازار دے اندر جاؤ نا، ریڑھیاں والے کو کس چیز خریدو، اچھیاں اچھیاں چیزاں انہوں نے سامنے لگائیاں ہوندیاں، اور جو مال خراب ہوندے انہوں نے پیچھے لایا ہوندے، اور وہ پچھوں چاہ کے مال دیندے نے، اگوں کدے بھی تو انہوں نہیں دین گے مال چاہ کے۔ جو پیچھے لگایا ہوگا وہ مال اٹھا کے آپ کو شاپر میں ڈال کے دے دیں گے، اور پیسے اچھے مال کے لیں گے۔ ناپ میں بھی کمی ہوگی، وزن بھی کم ہوگا، مال بھی خراب ہوگا، پیسے بھی پورے لیے جائیں گے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی کرپشن بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ کوئی ریڑھی والا کہہ رہے ہوندے بڑی کرپشن ہے جی ملک دے اندر، ہائے لٹ گئے ہیں، بڑی کرپشن ہو رہی ہے، بڑا مال اکٹھا کیتا جا رہا ہے۔ یہاں جھانکنے کی کوئی زحمت ہی نہیں کرتا، یہاں جھانکنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا کہ میں کیا ہوں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیں جب آپ انگلی یوں کرتے ہیں نا تو یہ انگوٹھا یوں آتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ جب آپ انگلی کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ انگوٹھا مڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ اور آخری بات عرض کرنا کہ اصلاح یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے سامنے کسی کا عیب کھول کے بیان کر دیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تنقید بالذات ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کسی شخص کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے، اس کی ذلت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کا عیب کھول رہے ہیں۔ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اس کو سائڈ پر لے جا کر، جب وہ اور آپ ہوں اور تیسرا آپ کے درمیان اللہ ہو، تب اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ دوستا تمہارے اندر یہ عیب ہے، اس کو درست کر لو۔ لوگوں کے سامنے جو آپ اصلاح کرتے ہیں وہ اصلاح نہیں کہلاتی، وہ تنقید کہلاتی ہے۔ اور جس سے ذات پر، کسی کی ذات پر انگلی اٹھانا دین اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ذات پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک بات دی وضاحت کرنا چاہواں، الیکشن دا دور سی نا پچھلے دنوں وچ، بلدیاتی الیکشن ہوئے نے، میں 3-4 جگہ تے میں بھی گیا، چودھری عالم صاحب بیٹھے نے، انہوں نے بھی مینوں مدعو کیتا، لیکن اللہ جاندا ہے، میرا اللہ شاہد ہے، انہوں نے مینوں یہ آکھیا سی حضرت میں مسجد کا افتتاح کرن لگا، دعا تسی کرنی ہے۔ یہی بات ہے جی، مسجد کا افتتاح کرنا ہے، دعا آپ نے کرنی ہے۔ مینوں نہیں پتہ سی میٹنگ کارنر میٹنگ سی یہ کیا بات سی۔ میں جس وقت اتھے پہنچیا تو ملک افتخار صاحب بھی موجود سن، اور میں اتھے بھی آن دی ریکارڈ گل کیتی ہے، میں آکھیا میرا نہ پہلے سیاست نال تعلق سی، نہ ہون ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کوئی ہوئے گا۔ میرا سیاست دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں نہ تحریک لبیک کا کارکن ہوں، نہ نون لیگ کا کارکن ہوں، نہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، نہ پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، نہ میری اور کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی وابستگی ہے۔ میں خالصتاً سنی حنفی ہوں اور مشرباً میں گولڈوی مہروی ہوں، خالصتاً سنی حنفی ہوں۔
اور مشرباً میں گولڑوی ہوں، مہروی ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں طریق لبیک دا بڑا سرگرم کر کنا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک سے، اور میں آن دی ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں، حضور سے وفا کرنے کے لیے نہ کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نال وفا کرن واسطے تحریکاں جماعتاں دی جوڑ نہیں ہوندی، حضور نال وفا، اللہ اکبر، ہوں میں سخت جملہ کہنے لگا، حضور نال وفا وہی کردا ہے جڑا اصلی باپ دی اولاد ہوندا ہے۔ حضور نال وفا وہی کر سکتا ہے جو ایک باپ کی اولاد ہوتا ہے، جس کا دودھ، جس کی ماں کا دودھ خالص ہوتا ہے، وہی حضور کے ساتھ وفا کر سکتا ہے۔ اور میں یہ بات آن دی ریکارڈ اتھے بھی کہی سی، میری ویڈیو سوشل میڈیا تے پوسٹ ہوئی نا، تو یہ میرا شاگرد ہے، اس تو بھی تعجب ہویا، اس نے مینوں ادھی رات کو میسج کیتا، اس آکھیا قاری صاحب آپ کدھر؟ میں کہا کیا ہویا ہے؟ اس نے مینوں ویڈیو سینڈ کی تھی، قاری صاحب یہ ویکھے۔ میں کہا یار میں تے صرف مسجد افتتاح دی دعا کرن گیا، میرا تے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہنا، جو مینوں بڑی سخت ناگوار گزری ہے، جس کا مینوں شدید غصہ ہے، ملک منیر صاحب نے الیکشن لڑیا، اللہ نے انہوں فتح عطا کی تھی، میں اپنے واٹس ایپ سٹیٹس تے انہوں مبارکباد دا پیغام دیتا، انہوں بھی دیتا، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس تے بھی لگایا۔ اس دی آڑ دے اندر لوگاں نے میری ذات تے تنقید کی تھی۔ آپ بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں، ہمیں دلی افسوس ہوا، آپ تو ایسا نہ کرتے۔ ان لوگوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میری ذات کے ساتھ جو میں کرتا ہوں وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں۔ جب میں منبر پر بیٹھتا ہوں تو دین بیان کرتا ہوں، جب میں معاشرے میں چلتا ہوں میری ذات کا فعل اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ ملک صاحب میرے پڑوسی ہیں، اور دین اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے۔ ملک صاحب میرے پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے سے میں نے ان کو مبارکباد دی ہے، ورنہ میں جملہ نہیں کہندا جڑے میرے استاد محترم کہندے ہوندے سن، چونکہ سجنا نو بھی برا لگے گا تو مخالفہ نو بھی برا لگے گا، لہذا میں وہ نہیں کہندا۔ ہمیں کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم اس رستے کے راہی ہیں، ہم اس خریدار کے سامنے بکے ہوئے ہیں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے